روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی. اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے, بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ساتھ ہی عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے. یعنی نبی الاسلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر ہے آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں, نبی الاسلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو نبی الاسلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں, اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا. منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں. ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل, تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں. وہ سرنج کے ذریعے, وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی, سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے. لہٰذا یہ بالکل درست ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا, کپنگ کروائی, اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں, لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے, چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے, انہوں نے کہا نہیں, صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے, تو اس لیے. ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے, اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی. لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے, افطار کر لے اسی وقت, اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے. روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا, اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا, اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, افطار کے بعد کریں. کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا, وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا, اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی, تھوڑا وہ کھا کے داخل کی, یا اس طریقے سے جسم میں. اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس نہیں لگے گی, ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا, تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں, اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے, وہ مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں روزہ رکھ لے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے, رات کو کرواتے تھے. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا, اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس بن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں, بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے, روزہ افطار کرنا پڑ جائے, ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں. کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے, وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے, اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے, حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے, ایک دو بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. ناک میں پانی ڈالنا, وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے, زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا,
کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیش ہے، تو وہ احتیاط ہے، ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا۔ بعض اوقات جلاد قسم کے خامد ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، اگر خود بخود مکھی چلی جائے، حلق سے نیچے اتر گئی، تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی میں امپلائڈ ہے، کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا، اب وہ بیچارہ وہاں میں پڑ گیا کہ کیا بنا، وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے، لیکن کلی سے منع نہیں کیا، اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں، لہذا کلی والا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار تھوک لیا کافی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری کتابی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے جو وائڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی ڈالنا، تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہے تو آپ نے دھونا ہوتا ہے، اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر بعد یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔